تو دوستوں یہ کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ یہ بالکل ایک ریئل بیس پر ہے۔ دوستوں اس گھر کا نام ایمیٹیویل ہوتا ہے۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی پوری فیملی کو کس طرح سے مار دیتا ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رات کے 3:15 پہ بیسمنٹ میں بیٹھے ایک آدمی کو خوفناک قسم کی شیطانی آوازیں آتی ہیں، اور وہ آوازیں اس کو مسلسل کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو مار دو، اور وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ اپنے گن سے سب کو مار دیتا ہے۔ پولیس کو جب پتہ لگتا ہے تو وہ اس آدمی کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے انٹرویو میں بتاتا ہے کہ کس طرح سے یہ سارا کام اس سے شیطان نے کروایا۔ پھر ہم ایک ہیپی کپل کو دیکھتے ہیں جس پر لڑکی کا نام کیتھی ہوتا ہے اور اس کے شوہر کا نام جارج ہوتا ہے۔ کیتھی کے 3 بچے ہوتے ہیں اور یہ اس کا دوسرا شوہر ہوتا ہے۔ ان کو اب ایک نیا گھر چاہیے ہوتا ہے، اسی لیے گھر کی تلاش کرتے ہوئے ایک عورت کے پاس آتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو یہ وہی گھر ہوتا ہے جو کہ ہمیں سٹارٹنگ میں دکھایا گیا تھا، جو کہ پوزیسڈ تھا۔ مطلب اس گھر کا نام ایمیٹیویل ہوتا ہے۔ جب اس گھر کو دیکھتے ہیں تو کافی خوش ہوتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں یہاں رہنے کا۔ یہ عورت اس کو بتاتی ہے کہ یہاں پہ کتنے زیادہ خون ہوئے ہیں، لیکن جارج ساری باتیں سن کے اگنور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے گھر نے تو کسی کو نہیں مارا نا، انسان نے اگر ایک دوسرے کو مار دیا تو اس میں گھر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اس سوچ کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ ٹائم کے بعد یہ ساری فیملی یہاں پر شفٹ ہو جاتی ہے۔ بچے اور یہ سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب رات کا ٹائم ہوتا ہے۔ کیتھی کے بیٹے کو نیند نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ وہ اپنے پہلے والے ڈیڈ کو بہت یاد کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کیتھی سے پوچھتا ہے کہ کیا جارج ہمیں ایک اصلی ڈیڈ بن کے پیار کریں گے؟ کیا وہ ہم سے واقعی میں پیار کریں گے ماما؟ تب وہ کہتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں، بس تم اس سے دوستی کرو۔ اور یہ ساری باتیں جارج بھی اس کی سن لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے جہاں اس کو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ بیسمنٹ میں جا کے ہیٹر آن کرتا ہے، تبھی وہاں پہ ایک گھڑی کے اوپر 3:15 کا ٹائم دیکھتا ہے، اور تبھی اس کو بہت ہی عجیب طرح کی خوفناک آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جس کو وہ اگنور کر کے واپس اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ سوتے ہوئے اس کو ایک لڑکی نظر آتی ہے جو کہ پھانسی میں لٹکی ہوتی ہے، مطلب وہ ایک لڑکی کی آتما ہوتی ہے جس کو دیکھ کے وہ کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ اب صبح کے ٹائم پہ کیتھی اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے کہ وہ کسی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا تم کس کے ساتھ بات کر رہی تھی؟ تبھی وہ بتاتی ہے کہ ماما میری ایک نیو فرینڈ بنی جس کا نام جوڈی ہے۔ یہ وہی لڑکی ہوتی ہے جس کو سٹارٹنگ میں اسی یہ بھائی نے مار دیا ہوتا ہے، اور وہ اسی کمرے میں رہتی ہوتی ہے، لیکن اس کی آتما اب یہاں پر بھٹک رہی ہوتی ہے۔ کیتھی کو یہ ساری باتیں کافی عجیب لگتی ہیں۔ اب جارج لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے، تبھی کیتھی کا بیٹا ایک لوہے کا اوزار لا کے اس آدمی کو دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے بیسمنٹ سے ملا ہے، جس پہ کافی غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دوبارہ وہاں پر نہیں جاؤ گے۔ وہ روتا ہوا واپس اپنی ماما کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب کچھ ہی ٹائم کے بعد کیتھی کو اپنی بیٹی نہیں مل رہی ہوتی، جس میں وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ ان کو اچانک سے بوٹ ہاؤس کا خیال آتا ہے جہاں پہ وہ جا کے دیکھتے ہیں تو کیتھی کی بیٹی کشتی کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سمندر کے پاس میں کشتیاں ہوتی ہیں۔ وہ تقریباً کشتی میں کودنے ہی والی تھی، تبھی جارج اس کو ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے، جس پہ کیتھی اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر اکیلے کیسے آ گئے؟ لیکن وہ بتاتی ہے کہ مما میں اکیلی نہیں آئی ہوں، میں اپنی فرینڈ جوڈی کو سب کچھ دکھانے کے لیے لائی تھی۔ اس کو یہ باتیں عجیب تو لگتی ہے لیکن وہ اس بات کو بالکل اگنور کر دیتی ہے۔ اب جارج اس روم کو بالکل لاک کر کے وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ اب رات کا ٹائم ہوتا ہے اور کیتھی کی بیٹی کو واش روم جانا ہوتا ہے۔ واش روم جاتے ہی اس کو عجیب سی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک بہت ہی خوفناک قسم کی آتما کھڑی ہوتی ہے۔ پانی کی جگہ ٹیپ میں سے بلڈ نکلنے لگ جاتا ہے۔ وہ گھبرا کر فوراً سے اپنے روم میں جا کے بیڈ پر لیٹ جاتا ہے۔ اب رات کو جیسے 3:15 ہوتے ہیں، سارے گھر کی کھڑکیاں اپنے آپ ہی کھلنے لگ جاتی ہیں، جس سے جارج کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے۔ اس کو کچھ بہت عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ شاید بچے خطرے میں ہیں، اس لیے وہ وہاں پہ جا کر جب دیکھتا ہے تو خود ہی کو پاتا ہے، اور ایسے ہی وہ اپنے آپ کو گن سے مار لیتا ہے، اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جارج کا صرف ایک سپنا تھا۔ اس کے بعد وہ ایکچوئل میں اٹھ کر جب دیکھتا ہے تو اسی بورڈ روم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ شاید کیتھی کی بیٹی دوبارہ سے وہاں چلی گئی ہے۔ وہ روم میں جب چیک کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا ڈاگ بھی وہاں پہ بھونک رہا ہوتا ہے۔ اس کو لگتا ہے شاید کیتھی کی بیٹی نے اپنے آپ کو پانی میں ڈپ کر لیا ہے، اسی لیے وہ واپس جا کے اس کو ڈھونڈتا ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ کیتھی کی بیٹی وہاں پر کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک انجان سا چہرہ بھی کھڑا ہوتا ہے کسی اور بچی کا۔ وہ جب روم میں جا کے دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیتھی کی بیٹی سو رہی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ کافی عجیب تھا۔ اب صبح کو جارج جب واپس بیسمنٹ میں جاتا ہے تو اپنے ڈاگی کو دیکھتا ہے جو کہ ایک سائڈ سے کچھ کھود رہا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ تو عجیب ہے۔
اب کیتھی جارج کے پاس جب آ کے اس کا پوچھتی ہے کہ تم کیسے ہو، وہ بتاتا ہے کہ میں ٹھیک سے سو نہیں پا رہا اور میرا موڈ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کیتھی پہ بھی غصہ ہونے لگ جاتا ہے۔ کیتھی کو یہ سب کچھ دیکھ کے کافی دکھ ہوتا ہے۔ کیتھی اب کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو پیچھے سے فیل ہوتا ہے شاید کوئی پرچھائی گزری ہے، جس سے وہ کافی چونک جاتی ہے۔ اور فریج کے اوپر الفابیٹس لگے ہوتے ہیں۔ الفابیٹس اپنے آپ جڑ کے ورڈز بناتے ہیں، جن کا مطلب ہوتا ہے کیچ دیم اور کل دیم، مطلب کہ ان کو پکڑو اور مار دو۔ اس کو لگتا ہے کہ سب کچھ جارج نے کیا ہے، وہ جارج سے پوچھنے کے لیے بھی جاتی ہے، لیکن جب وہ واپس آتی ہے تو فریج کے اوپر سارے الفابیٹس اپنی واپس والی پرانی جگہ پر ہوتے ہیں، جس کو کافی عجیب لگتا ہے۔ اب رات کو جارج اور کیتھی نے باہر آؤٹنگ پہ جانا ہوتا ہے ڈنر کرنے کے لیے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے بیبی سیٹر کو منگوا لیتے ہیں اور بچے اس بیبی سیٹر کو کافی پسند بھی کرتے ہیں۔ اب وہ دونوں ریلیکس ہو کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ وہی بیبی سیٹر ہوتی ہے جو کہ پہلے والے بچوں کو، جو مطلب یہاں پہ پہلے رہا کرتے تھے، ان کا بھی خیال یہ رکھا کرتی تھی۔ ادھر جارج اور کیتھی آپس میں کافی اچھا ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بیبی سیٹر ان بچوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، ان کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے میں پہلے یہاں پر رہا کرتی تھی اور بچوں کا خیال رکھتی تھی، اور کس طرح سے پوری فیملی نے کہ ایک آدمی نے سب کو مار ڈالا۔ وہ ساری باتیں بچے کو بتا رہی تھی، جس سے بچے کافی زیادہ گھبرا بھی رہے تھے۔ کچھ ہی ٹائم کے بعد کیتھی کی بیٹی اس کو کہتی ہے کہ جارڈی تم سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم ایک بہت بری بیبی سیٹر ہو۔ اس کو کہتی ہے کہ وہ تو اس دنیا میں رہی بھی نہیں ہے، لیکن تم یہ سب باتیں کیسے کر سکتی ہو۔ وہ کہتی ہے وہ زندہ ہے اور وہ میری دوست ہے اور میں اس سے باتیں بھی کرتی ہوں، اس کو دیکھ بھی سکتی ہوں۔ اب یہ لڑکی ان کو بتاتی ہے کہ جوڈی کو الماری میں مار دیا گیا تھا اس کے بھائی نے۔ اب یہ لڑکا اس لڑکی کو چیلنج دیتا ہے کہ تم اس الماری میں جاؤ۔ وہ اس کا چیلنج ایکسیپٹ کرتی ہے اور وہاں چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کر وہ دیکھتی ہے کہ جوڈی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، اس کے سر میں گولی کا نشان ہے۔ وہ اس کی انگلی پکڑ کے اپنے ماتھے میں ٹپ کر دیتی ہے، جس سے وہ کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہونے لگ جاتی ہے، وہ چیخنے لگتی ہے۔ تبھی بچے وہاں ایمبولینس کو بلا لیتے ہیں۔ ایمبولینس کے آتے ہی جارج اور کیتھی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اس لڑکی کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ وہ لڑکی جاتے ہوئے کیتھی کو جارڈی کے بارے بتاتی ہے، جس سے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نام تو میری بیٹی نے بھی لیا تھا۔ دوسری طرف جارج کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بچوں نے جان بوجھ کر کیا ہے اور اس لڑکی کی حالت کے ذمہ دار یہ بچے ہیں، جس پہ کیتھی کافی اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ کیتھی اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اور اس سے بات کرتی ہے۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ ماما یہ سب کچھ جارڈی نے کیا ہے۔ جارڈی اس لڑکی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اب صبح جارج لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں اس نے کیتھی کے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لگایا ہوتا ہے۔ وہ کافی زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ اس نے بہت ساری لکڑیاں کاٹی ہوتی ہیں جو کہ کیتھی کا بیٹا رکھ رہا ہوتا ہے، جس سے وہ کافی زیادہ تھک جاتا ہے۔ کیتھی اس سے کافی زیادہ ناراض ہوتی ہے اس کی اس حرکت کی وجہ سے۔ اب رات کو بیسمنٹ سے جارج کو کیتھی کے دونوں بچوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جو اس کو گالیاں اور برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ایک شیطانی آواز بھی سنائی دیتی ہے جو کہ جارج کو کہتی ہے کہ تم ان سب کو مار دو۔ اب جب وہ دیوار کے پیچھے جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ خون کی ایک لمبی لائن نظر آتی ہے۔ جارج یہاں پہ خود کو بھی دیکھتا ہے جو کہ خون میں لت پت کافی بری حالت میں پڑا ہوتا ہے، لیکن یہ صرف جارج کا سپنا ہوتا ہے، مطلب وہ کافی ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ واش روم میں نہا رہا ہوتا ہے کہ ٹب کی بیچ میں سے اس کو ایک آتما کھینچ دیتی ہے، اس کو ڈبو کے مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کافی بچاتا ہے، تبھی وہاں پہ کیتھی آ کے اس کی جان بچا لیتی ہے۔ نیکسٹ ڈے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے، جہاں پہ اس کے کافی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن ٹیسٹ میں ہر چیز بالکل نارمل آتی ہے، مطلب کہ جارج بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں۔ اس کے بعد جب وہ دونوں واپس گھر آ رہے ہوتے ہیں تبھی وہ دیکھتے ہیں کہ کیتھی کی بیٹی بالکل چھت کے ٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے وہ دونوں کافی گھبرا جاتے ہیں، وہ دونوں بھاگ کے اس کی جان بچانے لگتے ہیں۔ تبھی وہ لڑکی مطلب کیتھی اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیسے آئی ہو۔ وہ بتاتی ہے کہ ماما اگر میں جارڈی کے ساتھ چلی جاؤں گی تو وہ مجھے میرے ڈیڈ سے ملوا دے گی، اور وہ یہی کہہ کے چھلانگ لگا دیتی ہے، لیکن جارج اس کو فوراً سے پکڑ لیتا ہے۔ اب کیتھی اپنی بیٹی پہ کافی زیادہ چیختی چلاتی ہے۔ جارج یہ سب کچھ دیکھ کے کافی عجیب سا محسوس کرتا ہے۔ وہ ان سب کو پاگل کہہ کے اپنا سامان پکڑتا ہے اور بیسمنٹ میں رہنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کیتھی فادر کے پاس جاتی ہے اور اپنے گھر کے سارے حالات ان کو بتاتی ہے۔ فادر سب کچھ سن کے کہتے ہیں کہ ٹھیک 1 سال پہلے میرے پاس ایسا کیس آیا تھا جس میں سب بہت پریشان تھے۔ جس کے بعد کیتھی کہتی ہے کیا یہ اسی گھر سے آپ کے پاس آیا تھا جس لڑکے نے اپنی پوری فیملی کو مار دیا اور اپنی اس بہن کو بھی مار دیا تھا جس کا نام جارڈی تھا؟ فادر کہتے ہیں بالکل ٹھیک، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ وہ بتاتی ہے کہ جارڈی میرے اب
بیٹی کو نظر آتی ہے۔ دوسری طرف جارج لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے اور کیتھی کے بیٹے کو بہت زیادہ غصے سے بولتا ہے، اس کو مارتا بھی ہے رات کو۔ جارج جب ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی فیملی کی، تب اسے کیتھی کے بیٹے کا عجیب سا چہرہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد وہ سو جاتا ہے۔ بالکل 3:15 پہ جارج کی آنکھ کھل جاتی ہے انہی خوفناک آوازوں سے جو کہ اس کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم ان سب کو مار ڈالو۔ یہ آوازیں اور دوسری کوئی بات کرتی ہی نہیں ہیں۔ ساتھ ہی سارے دروازے اور کھڑکیاں بھی کھلنے لگ جاتے ہیں۔ جارج باہر آگے کلہاڑی پکڑتا ہے اور بوٹ پہ چلا جاتا ہے۔ اس بوٹ ہاؤس پہ ایک آتما اس پہ حملہ کرتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آتما کو مار دیتا ہے۔ جب وہ نارمل ہو جاتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اصل میں کوئی آتما نہیں بلکہ اس نے اپنے اسی ڈاگ کو مار دیا تھا۔ اور صبح کو کیتھی جارج کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن جارج بالکل بھی اس بات سے رضامند نہیں ہوتا، مطلب اس گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ساتھ ہی کیتھی کے بچے آ جاتے ہیں جو کہ اپنے ڈاگ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ماما ڈاگ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ ان کو لگتا ہے کہ سب کچھ جارج نے کیا ہے، لیکن جارج بھی اس بارے میں کچھ نہیں بولتا، وہ بالکل خاموش رہتا ہے۔ وہ ان کو نہیں بتاتا کہ اصل میں ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اب کچھ ہی ٹائم کے بعد وہاں پر فادر کیتھی کے گھر آ جاتے ہیں۔ فادر دیکھتے ہیں کہ اس کی بیٹی نے بلیک کلر کا ٹیڈی اٹھایا ہوا ہے۔ فادر کیتھی کو بتاتے ہیں کہ بہت عجیب بات ہے، جو تمہاری بیٹی نے بلیک کلر کا ٹیڈی اٹھایا ہوا ہے یہ جوڈی کا تھا، اور جو کہ جوڈی کے ساتھ ہی تابوت میں دفنا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہولی واٹر لے کے پورے گھر میں چھڑکتے ہیں تاکہ وہاں سے بلیک ڈیمنز چلے جائیں، لیکن سب کچھ بہت الٹا ہونے لگ جاتا ہے۔ پانی خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور ایک مکھیوں کا جھنڈ فادر کو چمٹ جاتا ہے۔ فادر کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے اور آوازیں آتی ہیں شیطانی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ فوراً یہاں سے بھاگ کر چلے جاتے ہیں۔ اب رات کو دوبارہ سے جارج کی حالت کافی خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کو وہی خوفناک آوازیں آتی ہیں جو کہ اس کو مسلسل یہی کہتی ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو مار دو، وہ سب شیطان ہیں۔ جارج کی حالت کافی خراب ہوتی ہے، وہ اپنے گھر سے باہر آ جاتا ہے تاکہ اس کو آوازیں کام آئے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب جارج کی یہ حالت کیتھی نے بھی دیکھ لی ہوتی ہے، اسی لیے وہ اگلی صبح لائبریری جا کے اس گھر کے بارے میں پڑھنا شروع کرتی ہے کہ آخر یہاں پہ ہوا کیا تھا، جس پہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ سٹارٹ والے آدمی نے کیوں اپنے گھر والوں کو مار دیا۔ اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی پوزیسڈ ہو گیا تھا، مطلب کہ اس سے یہ سارا کچھ ڈیمن نے کروایا تھا۔ اس کے بعد اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر ایک جادوگر رہتا تھا، مطلب اس جادوگر کا نام بھی پڑتی ہے۔ جادوگر کا یہ شوق ہوتا تھا کہ وہ وہاں پہ لوگوں کے اوپر مختلف طرح کا جادو کرتا تھا اور بعد میں ان کو بے دردی سے برے طریقے سے مار کے شیطان کے سامنے پیش کرتا تھا، مطلب کہ وہ انسانوں کی بلی چڑھا کے شیطان کو خوش کر دیتا تھا۔ اور ایسا کرتے کرتے اینڈ پہ اس آدمی نے اپنی جان بھی دے دی تاکہ وہ شیطان کو خوش کر سکے۔ اب یہ سب کچھ جب کیتھی کو پتہ لگتا ہے تو وہ کافی شاکڈ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جارج کو وہ آوازیں بہت تنگ کر رہی ہوتی ہیں، اسی لیے وہ بیسمنٹ کا دروازہ توڑ دیتا ہے۔ وہاں جا کر وہ ایک عجیب طرح کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کو وہ سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے جو وہ جادوگر انسانوں پہ ظلم کیا کرتا تھا، اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کو وہ انسان بھی نظر آ جاتا ہے، مطلب کہ جو جادو کرتا ہے، اور وہ جارج کے سامنے اپنا گلا کاٹ دیتا ہے اور سارا خون جارج کے اوپر گر جاتا ہے، جس سے جارج پوری طرح پوزیسڈ ہو گیا تھا، مطلب کہ اب وہ اس جادوگر کے بالکل قبضے میں آ گیا تھا۔ دوسری طرف کیتھی فادر کے گھر جاتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ آپ ہمارے گھر سے کیوں آ گئے تھے، جس پہ فادر اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارے گھر ایک بہت ہی بری آتما ہے جس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا ہوں، اگر میں جاؤں گا تو وہ مجھے بھی جان سے مار ڈالیں گی۔ اب کیتھی گھر پہنچ کے جارج کو دیکھتی ہے جو کہ بوٹ ہاؤس میں کافی بری حالت پہ ہوتا ہے، کیتھی پہ حملہ کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ کیتھی کی بیٹی بیسمنٹ میں جا کے اپنے اور سب بچوں کے نام کے تابوت پڑھتی ہے اور کیتھی کو بھی دکھاتی ہے۔ سب کچھ بہت عجیب ہو رہا ہوتا ہے، کیتھی گھبرا کے وہاں سے بھاگتی ہے، لیکن جارج اب پوری طرح پوزیسڈ ہو کے گن لے کے اپنے گھر والوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اب وہ آتما بھی جارج کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے ان لوگوں کو مارنے میں، وہ سارے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کری جاتا ہے تاکہ یہ لوگ کہیں سے بھاگ نہ سکیں۔ وہ لوگ چھت پہ چڑھ کے اپنی جان بچانے لگتے ہیں، تبھی جارج بھی وہاں پہ گن لے کر آ جاتا ہے، جس پہ کیتھی کا بیٹا اس کے سر پہ گن مار کر اس کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ اب وہ لوگ نیچے اتر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر ہی رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی جارج اٹھ کے کلہاڑی پکڑتا ہے اور کیتھی کو دے مارتا ہے۔ کیتھی ہمت کر کے گن جارج کے سر پہ مارتی ہے، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کو وہاں سے اٹھا کے اسی بوٹ میں ڈالتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب جارج کو کچھ ہوش آتا ہے تو وہ کیتھی کو کہتا ہے کہ کچھ بھی کر کے یہاں سے نکل جاؤ، جس سے وہ لوگ اس گھر کو مکمل طور پہ چھوڑ دیتے ہیں اور واپس دوبارہ وہاں پہ نہیں جاتے۔ اس کے بعد ہمیں وہی لڑکی چوڑی دکھائی جاتی ہے۔
جو کہ کافی عجیب اور بری طرح لگ رہی ہوتی ہے. مطلب ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بالکل 3:15 ہو رہے ہوتے ہیں اور سارا گھر پہلے کی طرح بالکل نارمل ہو رہا ہوتا ہے. مطلب کہ یہاں پہ اب دوبارہ سے لوگ آ کر رہیں گے اور پھر سے جو کچھ پہلے ہوا تھا اب وہ سب کچھ ریپیٹ ہوگا. شیطان یہاں پہ گھر کے آدمیوں کو پوزیس کر لیتا ہے اور پھر اس آدمی سے اپنے پورے گھر والوں کو مروا دیتا ہے. اصل میں یہ جادوگر اب شیطان بن چکا تھا اور وہ سب کچھ شیطان کی وجہ سے ہی کر رہا تھا. مطلب شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہی کر رہا تھا. اس سے جادوگر کی آتما کو بھی کافی پاور مل رہی ہوتی ہے اور اس طرح یہ سارا سین جو ہے یہ بار بار چلتا رہے گا. آج کے دن تک بھی اس کہانی کو کوئی اینڈ تک نہیں سمجھ سکا ہے کہ آخر اس کا سلوشن کیا نکلے گا اور یہیں پہ کہانی